وہاں پہ الیکشنز نزدیک آ رہے ہیں, انڈیا پہ پریشر پڑ گیا کیونکہ انڈیا تو ان کا بڈی بن گیا ہے, ٹھیک ہے, پریشر پڑ گیا کہ ذرا حالات ہی کر لیں تاکہ ہم وہاں کی جو الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ میں اور ان کی پارلیمنٹ میں, اس میں ان کی کچھ اچھے رزلٹس آ جائیں. اسی لیے ابھی دیکھیں نا اگلے چند ہفتوں میں ہلری کلنٹن آ رہی ہے, جی ہاں, آ رہی ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی آئیں گے, اور پھر وہاں سے امریکہ سے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں, اگر آپ کو واقعی پاکستان کا بڑا غم ہے, آپ کو بڑا دین آور کور ایشو وچ از کشمیر, آپ آ کے میڈیٹ کر لیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وہ کہتے ہیں نہیں دس از یور پرابلم. یہ کیا بات ہو گئی؟ وہ کشمیر ایشو کی بات کرتے ہیں راجہ صاحب, اور آپ جو اس وقت جو مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ, کشمیری قیادت کو ایک مخصوص حصہ کہتا ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا. اب زیادہ لوگوں کا کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, ہمیں تو پوچھا بھی نہیں جاتا. تو یہ کیوں ایسی پالیسی اپنائی جاتی ہے کہ ان کو کم از کم اعتماد میں تو لیا جائے کشمیری قیادت کو؟ دیکھیں جی عدنان صاحب, کشمیری قیادت کو باقاعدہ اعتماد میں لیا جاتا ہے, لیکن جب کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ فارن سیکرٹری لیول پر ہوتے ہیں اور یا پریزیڈنشل لیول پر ہوتے ہیں یا فارن منسٹر پہ ہوتے ہیں یا کسی فارمیٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمیری قیادت کو باقاعدہ اعتماد میں لیا جاتا ہے. ایسی کوئی بات, ان کے اعتماد کے بغیر تو کوئی مذاکرات کامیاب ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جی آمریت سے آپ کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتے. وہ تو کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سب مانتے ہیں اس پہ. تو آمریت ایک ایسی چیز ہے, اس سے کوئی اگر مذاکرات کرتا بھی ہے تو وہ ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کی نہ تو کوئی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی فوٹنگ ہوتی ہے. وہ اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں, خواہ وہ نون لیگ کی حکومت پر قبضہ کر لیں یا پی پی پر کر لیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈائلاگ ہوتے ہیں ایکچولی وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں, اور اس میں پولیٹیکل ول ہونی چاہیے تبھی یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے مذاکرات کیے, ان کی ایک اپنی پولیٹیکل ول تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ان کی بھی پولیٹیکل ول تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی مذاکرات کیے, ان کی بھی پولیٹیکل ول تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو ان سین قوتیں ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے, انہوں نے ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دیا, دونوں سائیڈ سے, انڈیا کی سائیڈ سے بھی اور پاکستان کی سائیڈ سے بھی. اچھا, تو آپ اچانک کیسے شروع ہو گئے, اب کیا پریشر آیا؟ بات یہ ہے, دیکھیں جی دونوں ملکوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم مذاکرات سے ہی آگے بڑھیں گے. اگر ہم مذاکرات نہیں کریں گے, خاص طبقہ سمجھتا ہے یہ بات, جو آپ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ان سین فورسز جو ہیں وہ کرنے نہیں دیتی, کیا اب وہ ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, کہ وہ انڈر پریشر خود آ گئے؟ وہ ہیں, کیونکہ ابھی ملک میں چونکہ ڈیموکریسی ہے, اس وجہ سے وہ قوتیں جو ہیں نا وہ اتنی ملوث نہیں ہو سکتی. ہمیشہ یہ قوتیں جو ہیں نا وہ انڈیا میں تو ہمیشہ ڈیموکریسی رہی ہے, لیکن ان کے مذاکرات پھر کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں دیکھیں نا, اگر ان کے پاس جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی لمبی اور پرانی اور سب سے بڑی ڈیموکریسی اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے, لیکن انڈیا کے حالات آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. ذرا سے ابھی کوئی ہنگامہ ہوتا ہے انڈیا میں تو انڈیا فوری طور پر پاکستان کو بلیم کرتا ہے, کسی اور ملک کو نہیں کرتا. نہیں, اور کو بھی کرتا ہے. نہیں, کس کو؟ نیپال کو کرتا ہے, چائنا کو کرتا ہے, بنگلہ دیش کو بھی کرنے لگ گیا ہے. نہیں دیکھیں, یہ جو ابھی لیٹلی انسیڈنٹ انڈیا میں 6-7 علیحدگی تحریکیں چل رہی ہیں. قصاب والا قصہ ہوا ہے بمبے میں, وداؤٹ اینی انکوائری انہوں نے پاکستان کو بلیم کیا. تو وہ تو بلیم گیم ہوتی ہے, پاکستان انڈیا کو کر دیتا ہے, فوراً کر دیتا ہے. جب تک کوئی ثبوت نہ ہو اس ٹائم تک کیسے کسی کو بلیم کر سکتے؟ اب دیکھ کیا رہے ہیں مذاکرات سے, کیا نتیجہ کیا؟ دیکھیں جی, مذاکرات اچھی بات ہے, ہونے چاہیے. یہ پانی کے مسئلے پر مذاکرات ہونے چاہیے, کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات ہونے چاہیے, اور کوئی انڈیا کے ساتھ جو بھی ایشوز ہیں, قیدیوں کے ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, سب پر ہونے چاہیے. بائی لیٹرل ایشوز پہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دیانتداری سے ہونے چاہیے. انڈیا کی طرف سے گڈ ول ہونی چاہیے کہ ہم یہ مذاکرات کرنے چلے ہیں. یہ نہ ہو کہ کل کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے, مجھے بھی سمجھ نہیں ہے, عوام کو بھی سمجھ نہیں ہے,
پھر انڈیا فوری طور پر پاکستان کو کہہ دے کہ جی یہ پاکستان نے دہشت گردی کروائی. دہشت گردی اس ٹائم انڈیا اور پاکستان کا کور مسئلہ ہے. کشمیر تو اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے, لیکن ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے, امریکہ نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی ڈو مور, لیکن ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ابھی آپ ڈو مور کریں, ہم نہیں کر سکتے. مور ڈالرز ناٹ ڈو مور. ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ڈالروں کی بات نہیں ہے. میں اس کی کانٹرڈکشن کرنا چاہتا ہوں. ہم نے نہ پہلے ڈالر لیے ہیں نہ آئندہ ڈالر لیں گے. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات کرتی ہے آن ایشوز, اور ایشوز پر ہم امریکہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے, ہمیں سے حق ہے ہم اختلاف کریں یا اتفاق کریں, وہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی بحث آج کل چل رہی ہے کہ آج یہ جو مذاکرات اتنی جلدی شروع ہوئے انڈیا پاکستان کے درمیان, ان کے پیچھے امریکن پریشر ہے. پاکستان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر کا توانائی کا جو معاہدہ کرنے والے ہیں وہ نہ کریں, ہم آپ کو میننگ فل ڈائیلاگ کروا دیتے ہیں جس سے کچھ نتیجہ بھی نکل آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر واقعی اس میں سے کوئی نتیجہ نکل آئے تو کیا یہ کوئی سودا اچھا ہے یا پھر بھی نقصان کا سودا ہے؟ عدنان صاحب, میں نے عرض کیا ارلیئر کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کے جو اکتوبر نومبر الیکشن ہے نا, اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, ٹھیک, بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. دے وانٹ ٹو شو امریکن. اب امریکن میں آپ دیکھیں, امریکہ میں جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا, آپ اگر اس کی ہسٹری دیکھیں, دے ور آلویز انڈیا فرینڈلی, آلویز. ہاں ٹھیک, ٹھیک ہے.